ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग लाहौर में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, हम अक्सर ये टर्म सुनते हैं मैनिपुलेशन के, और आजकल ये टर्म बहुत ज़्यादा कॉमन है। साइकोलॉजी में जब हम मैनिपुलेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि एब्यूज़िव या डिसेप्टिव बिहेवियर से, अपने रवैये से किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस किया जाए और उसके रवैये को असरअंदाज किया जाए। और जब हम मैनिपुलेशन की बात करते हैं तो आपको शायद अपने इर्द गिर्द बहुत से मैनिपुलेटर्स नजर आए। आपके होम एनवायरनमेंट में भी हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पर भी हो सकते हैं, आपके दोस्तों में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, जो आपको मैनिपुलेट करते हैं। इसे दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। डिसीजन मेकिंग पावर्स जो है वो अपने हाथ में रखी जाती हैं। जब अगला आपसे, जो विक्टिम है, जब वो अपने इमोशंस को आपसे कन्वे करता है सो उसको अननेसेसरी करार दिया जाता है और उस पर एक ब्लेम गेम है, अपनी गलतियों का मलबा भी दूसरों पर डाला जाता है और इसके मल्टीपल साइंस और शेप्स हो सकती हैं किसी इंसान के लिए। सो मैनिपुलेशन डिस्कस करेंगे कि लोग मैनिपुलेशन क्यों करते हैं, और अगर किसी को ये अंदाज़ा हो रहा है कि उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है सो उस पर स्ट्रैटेजी, बेहतर स्ट्रैटेजी किसी भी इंसान की क्या होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम गैस लाइटिंग की भी एक टर्म सुन रहे हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, और मैं अभी रिसेंटली तो उसको बहुत ही ज़्यादा सुन भी रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ। विच मीन्स कि किसी की कॉन्स्टेंट हैमरिंग करना, इतना इनकलकेट करना किसी भी चीज़ को किसी के लिए भी, यानी कि इसकी एग्जांपल ऐसे भी ली जा सकती है कि आप किसी को ये कहना शुरू करते हैं साइकोलॉजिकली, उसको इतना प्रेशर में रखें और उसको बार बार एक ही बात कहें कि तुम अच्छा काम नहीं कर सकते, तुम काम ठीक करते ही नहीं हो, तुम इस काबिल ही नहीं, तुम्हें ये सलाहियत ही नहीं। सो अल्टीमेटली वो बंदा जो है वो इतना लो कॉन्फिडेंट हो और उसकी लो सेल्फ इस्टीम जो है वो हो जाए और उसको अपने आप पर, अपनी कैपेबिलिटीज़ पर ही एतबार ना रहे। सो बेसिकली दिस होल प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज गैस लाइटिंग, जो कि कपल्स में भी होती है, अगेन ये दोस्तों में भी होती है, वर्क प्लेस, और इसकी मुख्तलिफ शेप्स होती हैं। सो इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में डिस्कस कर रहे होंगे। हमारे साथ माहिर नफ्सियात हमें शो में ज्वाइन कर रही हैं, सैरिश नूर हमारे साथ हैं और समिया खालिद। अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सैरिश, आगाज़ आपसे करना चाहूँगी, जब हम मैनिपुलेशन की बात करते हैं तो इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स क्या क्या हो सकती हैं कि मैनिपुलेशन किस तरह से लोग करते हैं और किसी को अंदाज़ा हो कि उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। देखिए, वैसे तो मैनिपुलेशन डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरीके से ये वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की। एक तो डिफरेंट रिसोर्सेज की, डिफरेंट टाइम की, डिफरेंट चीज़ों की मैनिपुलेशन भी होती है। लेकिन जैसे कि गैस लाइटिंग की बात की आपने, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन यानी कि अपने फ़ायदे के लिए एक इंसान अपने एडवांटेज के लिए दूसरे इंसान को साइकोलॉजिकली इस तरह से यूज़ करता है या मैनिपुलेट करता है कि वो इंसान अपनी साइकोलॉजिकल वेल बीइंग पे शक में आ जाता है कि मे बी आई एम नॉट साइकोलॉजिकली वेल, मे बी आई एम सफरिंग। वो इस तरह से यकीन दिला दिया जाता है उसको। मे बी इसमें जो है, इसको ये एक टाइप है बेसिकली इमोशनल एब्यूज़ की। इसीलिए जब भी बाकी टर्म यूज़ करेंगे वो हम एब्यूज़र की करेंगे, जो मैनिपुलेट कर रहा है, इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है या गैस लाइटिंग कर रहा है, क्योंकि वो बेसिकली उसकी साइकोलॉजिकल स्टाइल से उसके इमोशंस के साथ डील कर रहा होता है, उसके स्टाइल को किस तरह से इंसान। क्या मैनिपुलेटर को पता होता है कि वो मैनिपुलेट कर रहा है? बिल्कुल, इसमें मैनिपुलेटर को ना सिर्फ पता होता है, बड़ा क्लेवर वे में, बड़े एक तरह रिसर्च के बाद उस इंसान की क्या वीकनेसेस हैं, किस तरह वो सोचता है, उसके स्टाइल को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करता है। कभी ऐसे होता है कि कोई मैनिपुलेट कर रहा हो और उसको ही ना पता हो? जो खुद कर रहा हो, जो किसी को मैनिपुलेट कर रहा हो लेकिन उसको अंदाजा ही ना हो कि उसका ये प्रोसेस, जो उसका अमल है वो नहीं, देखिए फिर वो मैनिपुलेशन उस तरह से नहीं होगी, वो साइकोलॉजिकल अदर प्रॉब्लम्स आ जाएंगी जहाँ पे खुद नहीं पता। मैनिपुलेट करने का मकसद ये है कि वो अपने एडवांटेज के लिए करे, डेलिबरेटली, बिल्कुल, वो अपने फ़ायदे के लिए, कुछ गेन्स हैं उसके, और गेन्स मोस्टली जो हैं वो जानबूझ के ही किए जाते हैं। देयर आर सर्टेन गेन्स जो अनकॉन्शियस लेवल पे होते हैं, उनको अगर किया जाए और अननोइंगली किया जाए तो फिर वो मैनिपुलेशन उस तरह से नहीं आएगी। मैनिपुलेशन का मतलब भी ये है कि एक इंसान जानता है कि मुझे इससे ये फ़ायदा होगा, उस वजह से वो इस तरह से बिहेव करता है। और इसमें यही है कि वो साइकोलॉजिकल डिफरेंट तरीके, यानी कि उसको ये यकीन दिलाना, जिसको विक्टिम है जो इसमें सो किया जा रहा है, उसकी जो बड़ी बात है वो ये कि विक्टिम को नहीं पता होता कि वो मैनिपुलेट किया जा रहा है। बिल्कुल, ये तो आपने इसमें सबसे जो बड़ी बात है कि एक पर्सन अब्यूसिव रिलेशनशिप से या मैनिपुलेशन से निकल ही नहीं पाता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो मैनिपुलेट हो रहा है। वो इसी शक में रहता है कि शायद
کیونکہ اس کو یقین دلا دیا جاتا ہے اس کہ بات میں کا غلط ہوں، میں کہ غلط کر شاید میں ہی غلط ہوں، شاید میں واقعی میں ہی اس انسان کو نہیں سمجھ پا رہا، شاید میری انٹینشنز جو ہیں شاید میری غلط ہو گئی ہیں، اس کی انٹینشنز تو بہت جو ہیں وہ صاف ہیں. تو اس وجہ سے ایک انسان اس ریلیشن شپ میں چلتا چلا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ جیسے کہ آپ نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ اس کی اپنی ہی سیلف اسٹیم ہرٹ ہونے لگ جاتی ہے، اس کو خود پہ ہی شک شروع ہو جاتا ہے، اپنی ہی ایبلٹیز پہ، اپنی ورتھ ہی نہیں پتہ لگتی، اپنی ورتھ، اپنا تھاٹ پیٹرن، ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں اس کے اندر. اور سم ٹائم اس میں مینیپولیٹر یہ بھی کرتا ہے کہ آپ کے کلوز ریلیشن شپ جو ہیں، آپ کے کلوز فرینڈ سرکل جو ہے، آپ کی فیملی جو ہے، ان کو انوالو کر لیتا ہے اور ان کو بھی اس بات کا یقین دلا دیتا ہے کہ یور چائلڈ، یور فرینڈ اور جو وکٹم ہے اس میں مسئلہ ہے، تاکہ اس کے پاس کوئی اسکیپ نہ بچے. بالکل ٹھیک. اور اور آپ کو لگتا ہے یہ تمام چیزیں نوئنگلی کی جا رہی ہیں؟ بالکل، جو کر رہا ہے وہ نوئنگلی کر رہا ہے، لیکن جس پہ ہو رہا ہے اس کو اچھا وہ بہرحال یہ کیا کیوں جاتا ہے؟ سمیہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ایک بندہ مینیپولیٹ کرتا کیوں ہے؟ جسٹ ٹو گین پاور، کسی کو اوور پاور کر لے، وہ اس کے کنٹرول میں رہے، یا وہ کسی چیز سے فرار چاہ رہا ہوتا ہے؟ کوئی مینیپولیٹ کیوں کرے گا؟ دیکھیں جیسے ہماری بایولوجیکل نیڈز ہوتی ہیں نا، اس طرح کچھ ہماری سائیکولوجیکل نیڈز ہوتی ہیں، جس میں ویری فرسٹ اینڈ امپورٹنٹ جو ہماری نیڈ ہے وہ اچیومنٹ ہے. ہمیں سیلف آف اچیومنٹ چاہیے ہوتی ہے. جب ہم چائلڈہڈ سے آنورڈ ٹین ایج میں آتے ہیں یہ بات تبھی سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب اس چیز میں اچیومنٹ لینے کے لیے یا دوسروں کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے، اتھارٹی حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایسے طریقے اپناتے ہیں تاکہ دوسرے ہمارے انڈر آ جائیں اور ہم یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ میں رائٹ ہوں، میں ٹھیک ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہی سب کچھ ہے. ہم ابھی جب بات ہو رہی تھی تو مینیپولیشن کی اور یہ جو گیس لائٹنگ کی بات ہو رہی تھی یہ بڑے لیول پہ بات ہو رہی تھی. میں یہ بات کرنا چاہوں گی چائلڈہڈ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. وہ پیرنٹس جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں، ہمارے بچے کو اسی طرح اسی فریم آف مائنڈ سے سوچنا چاہیے جیسے ہم سوچ رہے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بچے کو یہ کرو یہ نہیں کرو. اس طرح بچے کی جو سیلف آئیڈینٹی ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے، سیلف ورتھ ویک ہو جاتی ہے. ایسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں گھر سے ہی کمپلیکسز لے کے کہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں اور میری تو کوئی اپنی پرسنالٹی نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، مطلب وکٹمائزڈ ہوتے ہیں. یہ وہ وکٹمز ہیں. اچھا اب وہ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ یا تو ریجیکٹڈ چائلڈ ہوگا، یا یہ کہ گھر میں ایکسٹرا ٹینشن ملی ہوگی، یا یہ کہ جو اونلی بورن چائلڈ ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ ممی ڈیڈی سے. اچھا وہ کیا مطلب جنہیں بہت ٹینشن ملی ہوتی ہے وہ یہ اتھارٹی ہر ایک پہ جمانا چاہتے ہیں، وہ ہر جگہ پہ اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں. تو وہ پہلے بچوں میں یہ کام کریں گے، جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ کرنا شروع کریں گے. کہنے کا مطلب ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں، جو یہ کر رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے. فرام دا چائلڈہڈ، ہاں یہ چائلڈہڈ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. ہمیں یہ 3 لیول پہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے. نمبر 1 بچوں کے اندر بہت زیادہ ملنے کو ملتا ہے. اس کی وجہ سے بچے انفلوئنسڈ ہو جاتے ہیں، ایسے گینگز کے سم ٹائم ہاتھ لگ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کا شکار ہو جاتے ہیں جو انہیں نیگیٹو سائڈ پہ لے جاتے ہیں. فار ایگزامپل ایڈکشن لے لیں آپ، ایڈکٹ کرنے لگ جاتے ہیں، غلط حرکتوں میں انوالو ہو جاتے ہیں. پیچھے سے پرسنالٹی اتنی ڈیمیجڈ ہوتی ہے، پیرنٹس نے وہ کانفیڈنس دیا ہی نہیں ہوتا کہ جو تم سوچ رہے ہو وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. اس لیے جب کوئی دوسرا انہیں کچھ بھی بتاتا ہے کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے، تم ٹھیک نہیں ہو، تم ایڈکشن کرو، تم ڈرگ لو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تمہارے اندر وہ فوراً مان جاتا ہے. اندر سے ویک پرسنالٹی ہوتی ہے. سیکنڈ جگہ پہ ہمیں نظر آتا ہے کی آپ بات کر رہے ہیں، مینیپولیشن کی میں بات کریں گی. مینیپولیٹر کی ویک پرسنالٹی ہے یا جو ہو رہا ہے اس کی ویک پرسنالٹی ہے، وہ آرام سے جو انسان نا وکٹم ہو جاتا ہے. اب جو مینیپولیٹر ہے اب اس کو دیکھو کہ وہ شروع سے ہی یا تو ریجیکٹڈ چائلڈ ہوگا اور ایک ریونج کی فارم میں اپنے آپ کو وہ مزید کوشش کرے گا کہ اب مجھے اچیومنٹ حاصل کرنی ہے، اب مجھے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے میں کامیاب ہو سکوں. تو وہ پھر اپنے آپ کو جو انسان اندر کے کمپلیکسز کو چھپانے کے لیے ہم لوگ سائیکالوجی میں ٹرم یوز کرتے ہیں ریپریس. اپنے آپ کو کچھ لوگ اپنی انزائٹی کو دباتے ہیں اور دوسروں کے اوپر اس کو طاری کر دیتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہماری سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں گے. ابھی ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے، ابھی ہم شو میں بریک شامل کریں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. گڈ مارننگ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ لاہور میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مینیپولیشن کس طرح سے کسی کو پتہ لگے کہ اس کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے، واٹ آر دا سائنز اینڈ سمپٹمس، اس پر ابھی ہم بات کر رہے تھے. بریک پر جانے سے پہلے سمیہ گفتگو کر رہی تھی، سو آئی وڈ وانٹ کہ آپ وہیں سے ہی کنٹینیو کریں، پھر میں اپنا اگلا سوال پٹ کروں گی. وہ 3 لیولز بتا رہی تھی کہ کہاں کہاں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے. مینیپولیشن چائلڈہڈ میں نظر آتی ہے، پھر اسپاؤزز کے ساتھ نظر آتی ہے، جہاں اسپاؤز دوسرے کے اوپر ایک کی پرسنالٹی یا ایجوکیشن اسٹرانگ ہوگی اور اگر دوسرے کی نہیں ہے
تو وہ یہ شو کروانے کی کوشش کرے گا کہ تمہیں کچھ نہیں پتا, تمہیں کچھ نہیں آئیڈیا, اور جو جس کی پرسنالٹی آلریڈی ویک ہوتی ہے اسے یہ یقین آنا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید میری میں کمی ہے, شاید میں ہی ٹھیک نہیں ہوں, یہ صحیح کہہ رہا ہے, اور وہ انفلوئنس اتنا زیادہ لے لیتا ہے کہ اپنے آپ کو بھول ہی جاتا ہے کہ میری الگ ایک پہچان ہے, الگ پرسنالٹی ہے, اور مجھے مینیپولیٹ نہیں ہونا. اچھا, تھرڈ نمبر پہ ہمیں یہ آرگنائزیشنس میں نظر آتا ہے جہاں پہ آپ کے لیڈرز, آپ کے سب آرڈینیٹس آپ کو مینیپولیٹ کرتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ آگے نکل سکیں, پروموشن لے سکیں, اور آپ کو اس کا فائدہ نہ ہو. نا کہ کسی کے کام کو اتنا زیرو کر دیا جائے کہ اگلا کوئی آپ کے سامنے ڈیمانڈ ہی نہ رکھے, پرکس کی ڈیمانڈ ہی نہ کرے. ہمارے آرگنائزیشن میں ٹرم یوز ہوتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ وائٹنگ بلوئنگ گیس لائٹنگ, جس کے اندر وسل گلوئنگ وائٹ لائٹنگ. اچھا, اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو پرسن ہوتا ہے نا, وہ جو مینیپولیٹر ہوتا ہے وہ بات کو اتنا بڑھاتا چڑھاتا ہے, اتنا زیادہ آگے لے کے جاتا ہے کہ جیسے وہ جو جس نے نہیں کیا ہوتا وہ بھی ڈاؤٹ میں آ جاتا ہے کہ شاید میرا ہی قصور تھا. اتنے نیگیٹو اسپیکٹس دکھاتا ہے کہ اس کا یہ نیگیٹو افیکٹ, اور جو پرسن ہے وہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, شاید میں اس قابل نہیں ہوں کہ آئندہ کوئی کسی بھی کام کے لیے سٹینڈ لے سکوں. تو یہ بڑا پرابلم آتا ہے. دبانے کی بیسیکلی انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اپنے کنٹرول میں رکھا جاتا ہے, اور اس کے اپنے ریزنس ہو سکتے ہیں. بہرحال سیرش, آپ سے یہ جاننا چاہوں گی واٹ آر دا سائنس اینڈ سمپٹمس جس کے ذریعے پتہ لگ سکتا ہے دیٹ پرسن از بینگ مینیپولیٹڈ. دیکھیں, اکثر ابیوسو ریلیشن شپ وہ چاہے آپ کے اسپاؤس کے ساتھ ہے, چاہے پیرنٹس کے ساتھ ہے, چاہے کولیگس کے ساتھ ہے, فرینڈس کے ساتھ ہے, اور اکثر اب موسٹلی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ ابیوسو ریلیشن شپ میں انوالوڈ ہیں, ان کو خود نہیں پتہ. وہ جب پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ہم سے بہت پیار کرتا ہے, وہ کیئر کرتا ہے یا کرتی ہے, بٹ سم ٹائم ایسے کر دیتے ہیں. تو کچھ سینٹینسز جو آپ کو اکثر مینیپولیٹر سے یا ابیوزر سے سننے کو ملیں گے, اس میں سب سے کامن جو ہوتا ہے کہ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوا, یعنی کہ ایک چیز کر دی, ابیوز کر دیا, ایک چیز غلط کر دی, اس کو لو فیل کرا دی, کچھ ٹائم کے بعد نہیں ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا, اور اس کو فیل کروانا کہ کیا میں نے غلط سوچا ہے, مجھے غلط لگا ہے, واقعی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. بالکل اس کو ڈینائی کر دینا کہ وہ انسان شک میں آ جائے کہ مجھے کیا میرے سے کچھ غلط ہو گیا, میری غلطی ہے. بالکل ٹھیک. اور سیکنڈلی وہ کیا کہے گا, مینیپولیٹر جو ہے, یو آر ناٹ مینٹلی فائن, آپ تو مینٹلی اسٹیبل نہیں ہو. اور تو یہ باقی سب لوگ بھی یہی بات کہتے ہیں, تمہارے فرینڈس بھی یہی بات کہہ رہے تھے, تمہارے گھر والوں کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ یو آر ناٹ مینٹلی اسٹیبل. اس کو یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ واقعی وہی مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے, تاکہ اور اسی کی غلطی ہے وہی نا, کہ اپنی غلطیاں بھی اگلے کے اوپر, تاکہ وہ کہیں اور جا کے یہ بات کر ہی نہ سکے کہ میرا تو مذاق بنایا جائے گا, سب لوگ مجھے پہلے سے ہی پاگل سمجھ رہے ہیں. دین ایک بار کرنے کے بعد, ابیوز کرنے کے بعد, مینیپولیٹ کرنے کے بعد میں آئی ایم سو سوری, میرا ہرٹ کرنے کا بالکل مقصد نہیں تھا, تمہیں کیسے لگا کہ میں تمہیں ہرٹ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. تو یہ جو سوری سننے میں لگ رہا ہے کہ شاید اپولوجائز کر رہے ہیں, وہ شرمندہ ہیں, بٹ ایسا نہیں ہے. وہ یہ اس لیے کرتے ہیں, وہ سوری بہت زیادہ کرتے ہیں, اور وہ سوری اس لیے کرتے ہیں کہ الٹا آپ گلٹ میں آ جائیں, اپنے کی یہ کہ سارا بلیم, ساری رسپانسبلٹی آپ کے اوپر ڈال دیتے ہیں, اور وہ سیف ہو جاتے ہیں, اور جو وکٹم ہے وہ گلٹ میں چلا جاتا ہے کہ شاید دیکھو بابر سوری مجھے کہہ رہا ہے, وہ یہ بھی کر رہا ہے, وہ بھی کر رہا ہے. پھر جو فورتھ سمپٹم نظر آئے گی آپ کو کہ وہ کہیں گے میں تو اس لیے ایسا کرتا ہوں بیکاز آئی لو یو, مجھے تو آپ کی پریشانی ہے, مجھے آپ کی فکر ہے, میں تو اس لیے آپ کو اس چیز سے روکتا ہوں, یہ مت کرو وہ مت کرو, اس لیے میں نے آپ کا فون لے لیا, اس لیے میں نے آپ کو یہ نہیں کرنے دیا, اس لیے میں نے آپ کو وہاں نہیں جانے دیا. کیونکہ ہر جگہ سے اس پہ ملٹیپل ریسٹرکشنز لگانا شروع کر دیتے ہیں نا اپنے فائدے کے لیے, ان کی سرکل بہت تنگ کر دیتے ہیں, ان کی سوشلائز کرنا, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں جانا کم کرتے جاتے ہیں, تاکہ وہ صرف آپ پہ ہی ڈیپینڈنٹ رہیں اور آپ سے ہی اٹیچ رہیں, اور اس ریلیشن شپ سے بھاگ نہ سکیں, اوائڈ نہ کر سکیں. پھر جو اکثر کہیں گے کہ لگتا ہے کہ تم جو بہت پڑھتی رہتی ہو نا, یا جو تم ٹی وی پہ دیکھتی رہتی ہو, تم پہ اس کا اثر ہو گیا. پھر اس پہ پھر انسان شک میں آ جاتا ہے بالکل کہ کیا میں واقعی غلط قسم کی بکس پڑھتی ہوں یا غلط دیکھتی ہوں, اس وجہ سے مجھے ایسا ہونے لگ گیا. اور جو ورک پلیس پہ اکثر چیز نظر آئے گی, ورک پلیس پہ آپ کا باس, آپ کے کولیگس یا جو آپ کے کرنٹ جو سپروائزر ہیں, وہ اکثر یہ کہیں گے آئی ایم سو مچ وریڈ اباؤٹ یو, آپ بہت بھولنے لگ گئی ہیں آج کل. یہ اکثر سننے میں آتا ہے. میرے پروڈیوسرز تو نہیں مجھے ایسا کہتے, میرا خیال ہے نہیں کہتے. اکثر سننے میں آتا ہے کہ بہت بھولنے لگی اور ایک دم سے انسان کہ میں واقعی فوکس نہیں کر پا رہی. یا دوسرا کہیں گے کہ آئی کین انڈرسٹینڈ تم آج کل فوکس نہیں کر پا رہی, لگتا ہے کوئی پریشانی چل رہی ہے, یہ نہیں اگلے سے اگلوانا کہ کیا چل رہا ہے, کوئی پریشانی چل رہی ہے اس لیے فوکس نہیں کر پا رہی. میں کر سکتا ہوں, میں سمجھ سکتی ہوں کہ جب رسپانسبلٹیز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو ہینڈل نہیں ہوتی, جس سے انسان کو اپنی ایبلٹی, لگتا ہے آپ نے بہت ہی زیادہ مینیپولیٹرز کو بھی ڈیل کیا, جو ہو رہے ہوتے ہیں وکٹمز ان کو بھی ڈیل کیا, اپنی ایبلٹیز پہ شک کرنے لگ جاتی ہے, کیونکہ یہ ہمارے کامن آس پاس ہوتا ہے, اور میں دیکھتی ہوں ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں نا ہوتا کہ یہ مینیپولیشن
कंफ्यूज हो रहे होते हैं और हम समझते हैं कि मे बी दिस इज नॉर्मल, शायद मैं ही फोकस। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया ना साइंस एंड सिम्टम्स, लेकिन जो मैनिपुलेट कर रहा है उसमें ये जो पैटर्न है ये कैसे डेवलप हो गया, उसके अंदर क्या कमी है, उसकी पर्सनालिटी में क्या कमी है? आप दोनों का कमेंट जानना चाहूँगी। हाँ, देखिए बेसिकली जो हम कहते हैं ना, जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है कि जो भी इंसान मतलब एग्जैजरेट करता है बिहेवियर्स को, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई गैप रह चुका होता है। जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि चाइल्डहुड कोई गैप्स कोई रह जाएं जिसकी वजह से आपके रिप्रेस हो जाएं, कोई नीड्स पूरी ना हो, तो वो लेटर ऑन लाइफ में आप मोहब्बत ना मिले, पेरेंट्स बहुत ज्यादा वो कुछ भी हो सकती है, आपकी कोई भी नीड्स, आपकी जो बिल्कुल नीड्स हैं लव की, केयर की, अटेंशन की, वही ना मिले आपको, बॉन्डिंग ना आपको फैमिली से वो चीज़ें ना मिले आपको, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स ना मिले, तो आपको जब वो बॉन्डिंग नहीं मिलती तो फिर इस तरह की अब्यूसिव रिलेशनशिप बनते हैं और इस तरह के आप बॉन्ड बनाते हो कि आप कहते हो कि जो इंसान आ गया अब ये सिर्फ मेरे लिए ही है। तो ये उस वजह से आता है। फिर इनकी साइड पे भी है, फिर जो विक्टिमाइज हो रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं गैप्स होते हैं, लो कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल ठीक हो गया। ओवर पावर कोई किस तरह से आपको करता है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आपका कमेंट जानना चाहूंगी कि जो मैनिपुलेट कर रहा है उसके दिमाग में ऐसी क्या चीज है या उसका ब्रॉटअप कैसा हुआ है कि वो मैनिपुलेट करता है, उसको पता भी होता है कि वो मैनिपुलेट कर रहा है। अच्छा, इसमें मैं आपको बात बताऊं, इसमें किसी एक सोशल क्लास के साथ ताल्लुक नहीं है कि हम ये कहें कि ये यकीनन कोई बहुत अच्छी इसकी ग्रूमिंग हुई होगी या बहुत लो ग्रूमिंग हुई होगी, ये किसी भी क्लास से ताल्लुक रख सकते हैं। कैन वी कॉल इट अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं, साइकोलॉजिकल सिम्टम हम ये कह सकते हैं कि ये एक सिम्टम है कि इस किस्म के लोग, क्योंकि फिक्सेशंस जो चाइल्डहुड में हो जाती हैं या कोई कमी कॉम्प्लेक्सेस रह जाते हैं, उसके नतीजे में ये एक सिम्टम सामने आती है जो आगे आके प्रॉब्लम कर सकती है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनको अपने अंदर के प्रॉब्लम्स का पता ही नहीं होता। ओसीडी एक बीमारी है जिसमें शदीद ऑब्सेशंस होते हैं, ये जितने भी मैनिपुलेटर्स होते हैं उनके अंदर ये सिम्टम मैंने देखे। मैंने एडीएचडी के बड़े लोग देखे जिन्होंने चाइल्डहुड से लेकर अब तक अपना कभी ट्रीटमेंट का सोचा ही नहीं, और उसके बाद उन्हें पता ही नहीं, उसके वजह से उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन बहुत शुरू कर दी। मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ हद तक सिक लोग होते हैं और इन्हें ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। ये यही समझते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, ये यही समझते हैं क्योंकि इनका एक ख़ास अंदाज होता है सोचने का। आप जब कभी इनसे बहस करेंगे तो आप जीत नहीं सकते इनसे बहस में, क्योंकि वो आपको डिफरेंट ऐसे एस्पेक्ट्स, ऐसे कलर्स दिखाएंगे कि आपको लगेगा वाकई इससे सच्चा बंदा कोई नहीं है। देंगे आपको कि एग्जैक्टली आपको ऐसे लगेगा। सिर्फ सोच समझने की एक बात है, एक विक्टिम को कैसे पता चले कि मैं जो इस तरह से मैनिपुलेट हो रहा हूँ। आप सिर्फ ये देखें कि आपकी अपनी पर्सनालिटी है, आपकी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग है। जब कभी आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर कोई हाइल होना शुरू हो जाए, कोई उसको गलत करना शुरू कर दे, तो ये मैनिपुलेशन है। फिर आपको वहीं उसे स्टॉप करना है, उसे बताना है कि नहीं मुझे ये पसंद है, मैं ये चाहता हूँ, वो कर रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक। और मैं इसका ट्रीटमेंट किस तरह से है, या आपको पता लग गया है कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन आप उस रिश्ते को अगर खत्म नहीं कर सकते, आप वो जॉब नहीं छोड़ सकते, आप उस पार्टनर को नहीं छोड़ सकते, आप ऐसे दोस्त को नहीं छोड़ सकते, तो फिर आपने डील कैसे करना है, इस पर भी बात करूंगी। लेकिन मैं एक क्विक कमेंट आपका ये जानना चाहूंगी कि कोई किसी को ओवर पावर कर ले, विक्टिम को अगर ओवर पावर कर लिया गया, सो विक्टिम के अंदर क्या खामी है जिसकी वजह से कोई उसको ओवर पावर कर ले? सेल्फ आइडेंटिटी की कमी है सबसे ज्यादा। अपनी शनाख्त नहीं है कि मेरी वर्थ क्या है, जिसे हम सेल्फ स्टीम भी कहते हैं, सेल्फ वर्थ भी कहते हैं। अपने आप में कॉन्फिडेंस की कमी है कि मैं भी इस काबिल हूं कि मुझसे प्यार किया जाए, मैं भी इस काबिल हूँ कि मेरी पसंद नापसंद को अहमियत दी जाए। उसके अंदर ये बिठा दिया जाता है कि आपकी पसंद की कोई वैल्यू नहीं है। कभी एजुकेशन के नाम पे उसे परेशान किया जाता है, कभी उसे फीमेल होने के ताने मिल रहे होते हैं, कभी उसे लो बैकग्राउंड के ताने मिल रहे होते हैं, कभी अगर एवरेज फैमिली में शादी होगी तो हाई क्लास का ताना मिल रहा होता है कि तुम तो वहाँ बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हो, तुम्हें क्या पता यहाँ के मसाइल। सो प्लीज जो विक्टिमाइज्ड हैं लोग हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमें कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है। You have your own identity, you have a worth, so आपने उसको मेंटेन भी रखना है। सरिश, क्योंकि अब हमने कंक्लूड करना है, तमाम चीज़ों को सम अप करना है, ओवर पावर का मैं आपसे भी कमेंट जानना चाहूंगी कि कोई ओवर पावर किस तरह से कर लेता है, आपको क्यों कर लेता है? जैसे कि उन्होंने भी कहा कि एक इंसान का सेल्फ कंसेप्ट, जब जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है उसके दौरान उसका अगर सेल्फ कंसेप्ट क्लियर नहीं बना, अपने ही बारे में, अपनी ही लाइकिंग डिसलाइकिंग, मैं क्या चाहता हूँ, क्यों चाहता हूँ, मेरी क्या जो है पहचान है अपनी, अगर वो स्टेबल ना हो, उसमें अगर कोई लूप होल्स रह जाएं तो फिर वो डिफरेंट तरीके से पूरे किए जाते हैं और जो भी आपको यकीन दिलाता है आप उस तरफ चल पड़ते हैं।
اور دوسری ان کی ریشنل تھنکنگ نہیں ہوتی. اگر ریشنل نہیں ہے, آپ کو اللاجیکل بات بھی کی جائے گی تو آپ کہیں گے مے بی ایسا ہی ہے, جو بھی کہا اپنی سوچ نہیں نا ہے, اپنی سوچ, اپنی صلاحیتوں پر یقین نہیں ہے. بالکل, اپنے خود پہ ہی, اپنی ذات پہ, اپنی صلاحیتوں پہ یقین نہیں ہے, خود پہ کانفیڈنس نہیں ہے, پھر آپ کا جو سوچنے کا پیٹرن ہے وہ اسٹیبل نہیں ہے. تو یہی چیزیں بیسیکلی آپ کو شکار کرتی ہیں, اور یہی چیزیں وہ بھی ہیں جو آپ کو سے باہر بھی نکال سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب ذرا ہم سم اپ کرتے ہیں چیزوں کو. کوئک کامنٹ آپ سے بھی اور آپ سے بھی. سب سے پہلے سہرش آپ سے, کہ اگر آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ کوئی آپ کو مینیپولیٹ کر رہا ہے, اور وہ کوئی بھی ریلیشن شپ ہو سکتا ہے, دوستی کا بھی ہو سکتا ہے, میاں بیوی کا بھی ہو سکتا ہے, ورک پلیس پر بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, سو ہاؤ اے پرسن شوڈ ڈیل ود دا سچویشن اینڈ ود دا مینیپولیٹر. اچھا, پہلے تو یہ کہ پہلے بی شیور کہ یہ مینیپولیشن اور گیس لائٹنگ ہی ہو رہی ہے. سم ٹائم کنفیوز کر جاتے ہیں. آج کل میں نے اس ورڈ کا بھی مس یوز اور ابیوز ہوتے ہوئے دیکھا کہ کوئی سمپل بھی کسی کو کچھ کہتے تو کہتے ہیں یو آر گیس لائٹنگ آن می. ابھی نیا ہے نا. ہاں, تو آج کل یہ میں نے سنا ہے کافی ہوتا ہوا. تو بی شیور کہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ واقعی مینیپولیشن اور گیس لائٹنگ ہے. اگر آپ کنفرم ہو گئے دین سیکنڈ اسٹیپ ہے کہ آپ ایویڈنس جمع کریں. اس لیے کہ مے بی آپ رونگ ہیں, تو آپ کو جو بات لگ رہی ہے کلیکٹ ایویڈنس ڈفرینٹ جگہوں سے, ڈفرینٹ کہ اچھا اس پوائنٹ پہ بھی ایسا ہوا, اس پوائنٹ پہ بھی ایسے ہوا کہ میری ایک ریشنل بات کو غلط کہہ دیا گیا. کوئکلی. ہاں, تو ایویڈنس کلیکٹ کریں, پھر آپ ڈائریکٹ اس بندے سے بات کریں اس لیول پہ جا کے کہ وہ کس حد تک امپورٹنٹ انسان ہے. اگر آپ کے وہ لائف پارٹنر ہے تو آپ کو ڈسکس کرنا پڑے گا, ان کو ڈائریکٹلی بتائیں کہ یہ بیہیویئرز آپ کے غلط ہیں. اور اگر کوئی نہ مانے, کوئی بھی لیکن آپ نے اپنے رائٹس اس کو نہیں چھوڑنا نا, وہ آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا ایک کانٹریکٹ کی فارم میں صحیح, کہ اگر آپ یہ میرے رائٹس پورے کریں گے تو یہ میں بھی کر دوں گا, یہ میں بھی کر دوں گی. سیم گوز فار دا باس, کہ آپ سپروائزر کو کنوے کریں کہ لاسٹ ٹائم میں نے یہ کیا تو یہ رسپونڈ کیا آپ نے, اور اب ایسے لے کے چلیں گے. بالکل ٹھیک, تو آپ نے اس کو اس طرح سے کرنا ہے. آپ کو بھی چاہوں گی اس پر اپنا تھوڑا. جی, میں بس یہ بتانا چاہوں گی کہ وکٹمس کو کانفیڈنٹ ہونا پڑے گا. اگر وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوں گے تو وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے. پہلا رول پیرنٹس کا ہے کہ پلیز اپنے بچوں کو جو ان سے سننا شروع کریں, انہیں اپنی مرضی کرنے دیں. ایک دفعہ وہ کریں گے, 2 دفعہ کریں گے, ان میں کانفیڈنس آئے گا, اور کانفیڈنس بلڈ چائلڈہڈ سے ہی ہوتا ہے. سیکنڈ نمبر پہ چیز کہ اگر کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے آپ کو اپنی فوڈ پہ, فزیکل ایکٹیویٹی پہ, سلیپ پہ, پلس جو لاسٹ امپورٹنٹ چیز ہے مینٹل ایکسرسائزز پہ بہت کام کرنا پڑے گا. تب کہیں جا کے آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ جو آپ کو ابیوز کر رہا ہے یا آپ کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں اس سے بات کر سکیں. لوگوں کا مسئلہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم مینیپولیٹ ہو رہے ہیں, لیکن حوصلہ نہیں ہے, وہ بات کر نہیں پاتے. کب کر پائیں گے؟ اپنی کسی بھی سائیکالوجسٹ سے مل سکتے ہیں, جرنلنگ کر سکتے ہیں, وہ اپنی ایک مینٹل ایکسرسائزز کریں تاکہ حوصلہ پیدا ہو سکے. اور ایک خاص سٹیج کے بعد جا کے, کیونکہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جا کے ایک دفعہ بات کرتے ہیں, الٹا بہت زیادہ مینیپولیشن سننے کو ملتی ہے, اور پھر یہ بالکل ہی ڈیمیج ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں لرنڈ ہیلپلیسنس. ہونا, اپنی ورتھ پہچاننا اور اپنے بارے میں اچھا گمان کرنا, اور پھر اللہ سے اچھا گمان کرنا. اس کے ساتھ ایک ٹرم بہت زیادہ لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے, وہ لرنڈ ہیلپلیسنس ہے. وکٹمائز یہ لرن کر لیتا ہے کہ میں ہیلپ لیس ہوں, میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. یہ جب آپ کے اندر سے مائنڈ سے بات نکل جائے گی نا, تبھی آپ اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت زبردست قسم کی گفتگو ہوئی. بہت شکریہ سمیہ آپ کا, سہرش آپ کا بھی بہت شکریہ. ویورز, اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو مینیپولیٹ کر رہا ہے, بڑا تفصیلاً ہم نے بھی ڈسکس کیا ہے, اور اگر آپ کو یہ سائنز اینڈ سمٹمز نظر آ رہے ہیں تو یو شوڈ اسٹینڈ فار یور اون سیلف. کوئی آپ کو باہر سے آ کر آپ کا ساتھ نہیں دے گا, آپ کے لیے نہیں کھڑا ہوگا. اپنے لیے آواز اور اپنے حق کے لیے آواز خود ہی بلند کرنی پڑتی ہے, اور پھر آپ کے راستے اچھے ہوتے ہیں, آسان ہوتے ہیں, بہترین ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنے نیکسٹ پروگرام میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.